سنیے گا، میں ترجمہ کرتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ تو بات کیا آئی کہ جس کو علم تعویل دیا گیا، جس کو قرآن کے حقائق کا علم دیا گیا، جس کا ہم شکل فرشتہ آسمان پر خدا کو بنانا پڑا کہ فرشتے پریشان رہتے ہیں کہ آخر یہ علی ہے کون، اتنا ذکر ہوتا ہے آسمان پہ، خدا کا یہ لو میاں ایک بنا دیا فرشتہ، اس کو دیکھتے رہو، یہ ہے علی۔ کرتا کیا ہے؟ علی بن ابی طالب کے سچے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا جب سلسلہ یہ ہے اس طرح سے، اور جس کے لہجے میں رسول خدا سے پروردگار عالم بات کرے، اس کے امتحانات کیا ہیں۔ اب یہ حدیث یہاں پر جناب شیخ صدوق نے نقل کی ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ جابر جوفی نے 5ویں امام سے نقل کی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب میں صرف ترجمہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ اس کو سمجھیے کہ رأس الیہود اتا رأس الیہود علی علی بن ابی طالب عند منصرفہ من صفین وهو جالس مسجد الکوفہ، صفین سے لوٹ رہے ہیں، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، اس نے کہا یا امیر المؤمنین انی اريد ان اسالک عن اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نبی کا وصی ہوں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ جس کو سوائے نبی کے اور نبی کے وصی کے کوئی نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا سل عما بدلک، جو پوچھنا ہے پوچھ۔ کہا اس نے ان نجد فی الکتاب ان اللہ عز وجل اذا بعث نبیا اوحى الیہ۔ جب دیکھیے میں اس کا مختصر ترجمہ پیش کر سکتا تھا، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ توریت اور انجیل سے سلسلہ چل رہا ہے جناب امیر کا۔ فرمایا، کہا اس یہودی نے کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ خدا جب بھی کسی کو پیغمبر کو بنا کر پیغمبر بھیجتا ہے، اوحى الیہ، اس پر وحی کرتا ہے ان یتخذ من اہل بیتہ من یقوم بامر امتہ من بعدہ، کہ اے پیغمبر کسی ایک کا انتخاب کرو اپنے گھر والوں میں سے کہ تمہارے بعد جو تمہاری امت کا انتظام سنبھالے۔ وَأَن يَعْهِدْ إِلَيْهِمْ فِيهِ عَهْدًا يَحْتَزِي عَلَيْهِ وَيَعْمَلْ بِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور اس سے ایک عہد لو، امت سے بھی عہد لو کہ اس عہد کے مطابق، اس وعدے کے مطابق تمہارا وصی امت میں وہ کام کرے اور تمہاری امت اس کے مطابق چلے۔ اب دیکھو یہ تو ہو گیا مسئلہ اے علی جو کرتا ہے خدا اپنے نبی کے ساتھ۔ اگلا مرحلہ یہ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ وَيَمْتَحِنُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ، خدا اس وصی کا، جو نبی کا وصی ہوگا، اس کا امتحان لیتا ہے، کچھ امتحان زندگی میں لیتا ہے، کچھ امتحان نبی کے جانے کے بعد۔ تو میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تم یہ مجھے بتا کم یمتحنہم بعد وفاتہم من مرۃ، یہ بتاؤ کہ کتنے امتحان زندگی میں تمہارے لیے خدا نے، اور کتنے امتحان تمہارے نبی، تمہارے بھائی، تمہارے رسول کے جانے کے بعد تمہارے لیے۔ خوب توجہ کیجیے گا جناب، اب یہ میرا جملہ سمجھیے گا آپ، اور مجھے اس کی توضیح کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جناب امیر کو تو نہیں معلوم نا کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ میں یعنی کہ ایک سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں، جتنے بھی عام لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو کیا پتا کہ توریت میں کیا لکھا ہے۔ اور یہ ہے یہودی، اگر کہہ رہا ہے سچ کہا اور میں ایمان لے آؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ کوئی پلانٹڈ انسان نہیں ہے، یہ تو آ کر حقانیت کا اظہار کر رہا ہے۔ لہٰذا جناب امیر کو بظاہر توریت کا علم نہیں ہے، لیکن جواب وہ دیں گے جو توریت سے ملتے جلتے ہیں۔ یا تو یہ مانیے کہ علم توریت اور علم غیب تھا، یا یہ مانیے کہ حقانیت کا ذکر توریت میں تھا اور رسول خدا بتا کر گئے۔ کہا کہ اگر میں تجھے بتاؤں گا جو تو نے سوال کیا مجھ سے، تو تو اقرار کر لے گا میرے بھائی کی رسالت کا۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ کیا اجیتا تفقہن او تعنتن، یہ تو میرا امتحان لینے آیا تھا یا واقعاً تجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے؟ اگر تو صرف دیکھنے آیا کہ میرے علم کی مقدار کیا ہے، کہاں پر ہے، چیک کرنے آیا، میں جواب نہیں دے رہا، لیکن میں اتنا بڑا، یہ میرے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں میں آپ کو اپنے الفاظ میں، لیکن اگر تو چاہتا ہے مجھ سے کہ میں سوال کے جواب دوں اور تو اسلام لے آئے، تو پھر ہاں اتنی قدر و قیمت ہے تیرے اسلام لانے کی کہ میں وہ علم تیرے سامنے کھولوں جو کسی کے سامنے نہیں کھولا۔ بھائی تو میرے بھائی کا کلمہ پڑھے گا، اب میں نہیں چھپا سکتا تم سے رازوں کو۔ توجہ کیا آپ نے؟ تیری جنت اور جہنم بن جائے گی، تیری قبر آباد ہو جائے گی، تم رسول کا امتی ہو کر مرے گا۔ اب یہاں پر علی اپنے علم کو نہیں چھپائے گا۔ اب مولا کائنات نے کہا لَتَقَرَّنَّ بِهِ، اقرار کرے گا؟ کہا کہ ہاں، قسم ہے اس خدا کی جس نے چیزوں کو پیدا کیا، موسیٰ پر توریت کو نازل کیا۔
مولا نے کہا کہ یہ تم نے صحیح کہا، ان اللہ عز و جل یمتحن الاوصیاء فی حیات الانبیاء فی سبعۃ مواطن۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کتنی دفعہ امتحان لیتا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں 7 دفعہ لیتا ہے، تعداد بتا رہے ہیں، اور پھر رسول کے جانے کے بعد 7 دفعہ۔ جب 7 دفعہ امتحان لیتا، خوب توجہ کیجئے، امتحان امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے، 7 دفعہ جب نبی کی زندگی میں امتحان لے لیتا ہے نا تو نبی چلا جاتا ہے، پھر 7 دفعہ نبی کے جانے کے بعد امتحان لیتا ہے، اور پھر ان امتحانوں سے اگر خدا راضی ہو جائے اور ان امتحانات میں وصی رسول کامیاب ہو جائے تو پھر آخری علامت ایک ہوتی ہے کہ جو علامت دنیا والوں کے سامنے آتی ہے کہ اس وصی نے، اس ولی نے، نبی کے اس جانشین نے امتحان جو دیا خدا اس سے راضی، وہ آخری علامت بھی تجھے بتائے گا علی۔ ٹھیک ہے، تو تمہارے کیا امتحان لیے؟ تو یہاں پر مولانا نے اس کا اخذ علی بیدہ، ہاتھ پکڑا، کا ان حزبنا، اٹھ چل کھڑا ہو، کہیں کونے میں لے جا کر اکیلے میں بات کریں۔ مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے، فقام الیہ جماعۃ من اصحابہ، اصحاب علی بھی کچھ بیٹھے تھے، کہا کہ مولا انبئنا بذلک معہ، یہ یہودی کو لے جا رہے ہیں ہم کو چھوڑ کے، ہم کو بھی تو بتائیے۔ مولانا نے فرمایا انی اخاف ان لا تحتملہ قلوبکم، میں ڈرتا ہوں کہ تم برداشت نہ کر پاؤ ان چیزوں کو۔ کیا مطلب برداشت نہ کر پاؤ؟ یعنی تم گریہ کی حالت میں آ جاؤ، تم پر غم کی وہ حالت طاری ہو، اور وہ تمام مسائل، ورنہ اصحاب جناب امیر ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ملتا ہے، بہرحال مختلف وجوہات ہیں اس کی، لیکن میں نے آپ کو ایک وجہ بتا دی جو سمجھ میں آئی۔ وَلِمَا ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم کیوں برداشت نہ کر پائیں؟ فرمایا لِأُمُورٍ بَدَتْ لِي مِنْ كَثِيرٍ مِنْكُمْ، تم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو میرے خیال سے برداشت نہیں کر پائے گی، اور تمہارا وجود یا ایمان کی کمی ہے، میرے الفاظ ہیں، یا تم سمجھ نہیں پاؤ گے، یا تم کچھ مجھ پر کوئی الزام لگا دو گے۔ بہرحال یہ میرے الفاظ ہیں، مولا کے نہیں ہیں، لیکن ہے بہرحال منفی معنی۔ کچھ اصحاب میں یہ خصوصیت تھی۔ فقام الیہ الاشتر، مالک ابن حارث سے اشتر کھڑے ہوئے، کہا کہ یا امیر المومنین انبئنا بذلک، ہم کو تو بتائیے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں شک ہے، فواللہ انا لنعلم انہ ما علی وجہ الارض وصی غیرک، خدا کی قسم ہمیں پتہ ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایمان ہے میرا کہ آپ کے بعد رسول کا کوئی وصی نہیں ہے، تو ہم کو بتائیے، یہ مانتے تو ہیں آپ۔ پھر امیر مومنین لے کر گئے اور اس کے بعد گفتگو فرمانی شروع کی۔ اب امام نے فرمایا اما اولہن، پہلا امتحان یہ تھا کہ پروردگار عالم نے وحی جب کی اور اس کے بعد رسول خدا نے دعوت دی تو سب کو دعوت دی، وَأَنَا أَحْدَثُ أَهْلَ بَيْتِ سِنًّا أَخْدِمُهُ فِي بَيْتِي وَأَسْعَى فِي قَضَاءٍ بَيْنَ يَدَيْ، میں سب سے چھوٹا تھا، اپنے بھائی رسول اللہ کا احترام کرتا تھا، جب دعوت دی رسول خدا کے گھر میں رسول خدا کے غلاموں کی طرح، نوکروں کی طرح ان کی خدمت کرتا تھا۔ عبد المطلب کی تمام اولادوں کو میرے بھائی نے بلایا اور اسلام کی دعوت دی، ایک بہت بڑی تعداد نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد صرف میں تھا کہ جس نے اقرار کیا۔ پہلا امتحان۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، نہیں سرکار، 6-7 برس کا بچہ ہے، وہ چچا زاد بھائی کتنا اذیت دیں گے، چچا کتنی اذیت دیں گے، جو چچا جناب حمزہ اور ابو طالب کے علاوہ کتنی اذیت دیں گے، کتنا مذاق اڑے گا۔ بچپنے کے لحاظ سے امتحان ہے بچپنے کا، اس بچپنے کو ذرا کھولیے، جس چچا کے گھر میں جائے گا تم نے اس پر ایمان لے آئے، نکلو میاں گھر سے باہر، سوشل بائیکاٹ علی بن ابی طالب کا بہت پہلے سے شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا بچہ چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کے دوست ہوں، ہم جولی ہوں، جن کے ساتھ گلیوں میں گھومے پھرے، وہ کیسے 40 برس کے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ بیٹھ سکے، گفتگو کر سکے۔ یعنی یہ چیز بتاتی ہے جناب امیر المومنین کے وجود میں رسول خدا سے اسلام ایمان کی بات چھوڑیے، محبت اور عشق ایسا تھا کہ اے محمد میرے چچا زاد بھائی، جو آپ کہیں گے سچ ہے، حق ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فرمایا وَلَمْ يُتَخَالِجْنِ فِيهِ ذَلِكَ شَكٌّ، رتی برابر شک نہیں آیا میرے دل میں کہ میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے جھوٹ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول خدا کے پاس میں جاتا تھا، بِمَا أَتَاهُ غَيْرِي وَغَيْرُ ابْنَةِ خویلد، ایک خویلد کی بیٹی تھی جناب خدیجہ، دوسرا میں تھا، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ہم اسلام کی باتیں سنتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، وہ تمام تفصیلات جو تاریخ میں ہیں۔ پہلا امتحان۔ اس کے بعد قریش نے کیا کیا؟ وَتَعْمَلَ الْحِيَلْ فِي قَتْلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد قریش کیا کرنے لگے؟ سازشیں کرنے لگے۔ دوسرا امتحان میرا، قریش سازشیں کر رہے تھے میرے بھائی رسول اللہ کے قتل کی، قتل کی سازش کر رہے ہیں قریش، قتل ہونا ہے مصطفیٰ کا،
یہ علی کا امتحان کہاں سے آ گیا؟ فرمایا یہاں تک کہ ابلیس ظاہر ہوا روپ دھار کر مکے کے ایک کافر کا، اور اس نے بتایا کہ دیکھو قریش کے خذوا فخذا من قریش، قریش کی ہر شاخ سے قبیلے کی ایک ایک آدمی لو اور محمد پر ایک ساتھ حملہ کرو۔ بنو ہاشم پریشان ہو جائیں گے کہ کس سے خون بہا لیں، کس سے بدلہ لیں، پورا مکہ ایک طرف، بنو ہاشم ایک طرف۔ سرکار شیطان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی قبیلہ کسی کام کا نہیں ہے سوائے بنو ہاشم کے، لہٰذا بنو ہاشم کس سے لیں گے بدلہ؟ تم سب مل جاؤ۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بنو ہاشم ایک طرف تھے، پورا مکہ ایک طرف تھا۔ کہا یہ کام کرو، اور پھر اس کے بعد جب وہ خوب توجہ کیجیے گا، اس کے بعد کہا اس شیطان نے ملعون نے ثم یأتی النبی، اور نبی پر جانا وہو نائم علی فراشہ یضربونہ جمیعا باسیافہم، کہ ایک ساتھ جب سو رہا ہوں نا اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں، تب پل پڑنا، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا رات کی تاریکی میں۔ اگر تحقیقات بھی ہوں گی تو تم سب شامل ہوگے تو کسی سے قصاص نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات تھی۔ جب یہ مسئلہ آیا تو جبرائیل نے آ کر بتایا کہ دار الندوہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر یہ طے پایا ہے، لہٰذا آپ آج کی رات اپنے مکے سے گھر سے نکل جائیے، اور حکم دیا خدا نے بالخروج فی الوقت الذی خرج فیہ الی الغار فاخبرنی رسول اللہ، خدا نے بتایا جبرائیل کو، جبرائیل نے کہا رسول اللہ سے قتل ہونا ہے آپ کا، مکے والے، نبی میں ہوں کیا؟ امتحان آپ کا ہے، سوؤں بستر پہ میں؟ کیا بات کرتے ہیں آپ علی بن ابی طالب کی، رسول خدا کی جگہ امتحان دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَضْطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ وَأَقِيَّ بِنَفْسِي، حکم دیا یا علی سو جاؤ گے؟ سو جاؤ، سو جاؤں گا۔ وَأَقِيَّ بِنَفْسِي، اور میں تیار تھا کہ اپنے ذریعے رسول کی جان کو بچا لوں۔ اب گیا کیسے؟ پیر کپ کپا رہے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا، شہادت کی طلب تو ہے لیکن خوف بھی ہے جان کا، دل دھڑک رہا تھا، پیروں میں کپ کپاہٹ تھی، پانی کا گلاس برابر میں رکھا کہ گلا خشک ہو جائے تو پیوں کیسے، یا رسول کو دعا کچھ کہا فَأَسْرَعْتُ ذَلِكَ مُطِيًّا، بڑی تیزی سے تیر کی طرح چلتا ہوا گیا رسول کی بسترے پر۔ رک جائیے ابھی، جناب امیر کی فضیلت مکمل نہیں ہوئی۔ مسروراً، مولا کائنات تیرے قدموں کی خاک کے قربان، کائنات ایک طرف، تیرے قدموں کی خاک ایک طرف۔ مسروراً لنفسی بأن اقتل دونہ، خوش تھا کہ رسول کے بجائے مجھے موت آئے۔ جملے کو سمجھنا ہے جناب امیر کے، جنگ احد کا واقعہ قرآن میں پڑھیے، جب رسول پیچھے پیچھے پکار رہا تھا کہاں جا رہے ہو، والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہاں جا رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ارے پکار پر لبیک تو کہو، کہاں جا رہے ہو، پہاڑ پر چڑھو، میدان میں جاؤ، کہاں جا رہے ہو، جنگ احد ہے، رسول کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کا واقعہ قرآن مجید میں خود پروردگار عالم نے لکھا ہے، کہاں وہ مرحلہ، کہاں یہ مرحلہ، وَمَسْرُورًا أَنْ أُقْتَلَ دُونَهُ، میں خوش تھا کہ رسول کے بجائے مجھے موت آئے، کہاں وہ جو اپنی زندگی نچھاور کرے خوش ہو کر پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں۔ جناب امیر المومنین ان جملوں کو انشاءاللہ حضرت حجت قبول فرمائیں، کیونکہ مولا یہ آپ کے جد کے جملے میرے تو نہیں ہیں۔ اور بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے، فرمایا کہ میں لیٹ گیا بستر پر، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ بِي وَبِهِمُ الْبَيْتُ، جب یہ لوگ گھر میں آ گئے اور گھر کو بھر دیا، اور پھر اس کے بعد گھر میں آ کر ٹک گئے اچھی طرح سے، نَاهَزْتُهُمْ بِسَيْفِي، اکیلا کھڑا ہوا تلوار لے کر، فَدَفَعْتُهُمْ عَنْ نَفْسِي بِمَا قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ وَالنَّاسِ، اور پھر تلوار سے اکیلا مقابلہ کیا ہے رسول کے گھر میں۔ خوب توجہ کیجیے گا یہاں پر، آپ نے، میں کیا کروں کہ معیار وہی ہے، پورے قریش موجود ہیں، سب علی کو مل کے قتل کر دیں، فارمولہ تو وہی ہے نا کہ جا کر بنو ہاشم علی کے خون کا قصاص کس سے کریں گے، تعداد وہی ہے، پورے قبیلے ہیں، لیکن علی ڈرے نہیں، اکیلے گھر میں رہ کر، گھر میں تم آئے تھے اور کس طرح سے علی بن ابی طالب نے جنگ کی ہے۔ فرمایا فلم اقبل الی اصحابہ، اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، ایسا نہیں ہے، اصحاب نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ واما الثالثہ یا اخا یہود، تیسرا امتحان کب ہوا؟ یہ ہجرت کے موقع پر، فإن ابن ربیعہ و ابن عتبہ
کانو فرسان قریش دعو الی البراز یوم بدر. ربیعہ کے بیٹے تھے اور عتبہ کا بیٹا، یہ دونوں قریش کے مکے کے بڑے پہلوان تھے. بدر کے دن انہوں نے پکارا کوئی ہے جو مقابلہ کرے. فلم یبرز لہم خلق من قریش، قریش سے کوئی نہیں گیا. فانحزنی رسول اللہ، رسول خدا نے مجھے کھڑا کیا. مع صاحبی، میرے دو ساتھیوں کے ساتھ، ایک میرا چچا دوسرا میرا چچا زاد بھائی. سرکار داستانی پوری بنی ہاشم کی. ایک میں کہا علی کھڑے ہو، اور دوسرا حمزہ جائیے آپ چچا جان، اور دوسرا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یعنی اپنے ایک اور چچا زاد بھائی کو کھڑا کیا جن کے والد کا نام حارث تھا، رسول کے چچا، ان کے بیٹے عبیدہ حمزہ. علی گئے کس کے سامنے؟ مکے کے بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے. رسول خدا نے مجھے کھڑا کیا. امتحان کیا ہے اس میں؟ فرمایا وانا احدث اصحابی سنن واقلهم للحرب تجربۃ، میں عبیدہ سے بھی چھوٹا تھا، حمزہ سے بھی چھوٹا تھا، اور مجھے جنگ کا تجربہ بھی نہیں تھا. سرکار مدینہ میں کون سی جنگ ہوئی تھی؟ مکے میں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ نوجوان جس نے آج تک تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑی تھی، ہجرت کی رات سب کو اکیلے مار کیسے بھگایا؟ کس طرح سے تلوار لی؟ یا یہ نوجوان سوچ رہا تھا کہ میں کسی طرح سے مار دو رسول خدا کی جان بچ جائے؟ یا اس نوجوان کو تجربہ تھا؟ اگر تجربہ تھا، سیکھا تھا، تو کہاں سیکھا؟ جب یہ نوجوان 12-13 سال کا ہوا تو باپ اتنا بوڑھا تھا کہ وہ سکھا نہیں سکتا تھا. رہا یہ اپنے چچا زاد بھائی رسول کے ساتھ عبادتیں کرتا ہوا، تو یہ سیکھی کب تلوار بازی؟ یہ ایک سوال ہے سرکار جناب امیر کے فضائل میں. بہرحال میں نے قتل کیا، اور اس کے بعد جو قتل کیا، قتل تو من جہات القریش، قریش کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا. اور پھر میرے چچا زاد بھائی یعنی عبیدہ شہید ہوئے، جناب حمزہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے. التفت الی اصحابہ، اصحاب کی طرف دیکھا، کہا الیس کذالک، ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ سب نے کہا ہاں. واما الرابعہ، چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ جب قریش تمام کے تمام بدر کے قاتلوں کا بدلہ لینے آئے. اب یہ جنگ جو ہونی ہے بدر کے بعد، یہ احد کی ہونی ہے. اب بدر والے احساسات نہیں ہیں، جذبات مکے کے کفار کے دل میں. اب بدر کے احساسات یہ ہیں کہ ہمارے بڑوں کو مارا، ہمارے رشتہ داروں کو مارا، اب جو جنگ ہوگی تو بڑی خوفناک ہوگی. خوب توجہ ہے آپ کی، جب آپ نے کسی کے بڑوں کو مارا ہو تو اب جو بدلہ لینے آئے گا بڑا خوفناک لینے آئے گا. لہٰذا رسول خدا کے پاس آئے بدر کے بعد احد کے اندر، اور پھر اس کے بعد رسول خدا جو امیر مومنین فرمایا اقبل المشرکون الینا فحملوا الینا حملۃ رجل واحد، سب نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا رسول اللہ پر. اور پھر جب یہ ہوا تو کان ممن بقی من الہزیمۃ وبقیت مع رسول اللہ، رسول خدا کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا. رسول خدا کے بدن پر لگنے والی تلواریں مجھے لگ رہی تھیں. بہت سے لوگ بھاگ کے مدینے جا چکے تھے، یہ کہتے وہ قتل النبی وقتل اصحابہ، اصحاب بھی مارے گئے، نبی بھی مارے گئے. اور اس کے بعد فرمایا قد جرحت بین یدی رسول اللہ نیفا و70 جرحۃ، 80 کے قریب زخم لگے ہیں مجھے وہاں پر رسول خدا کا دفاع کرتے ہوئے. اب یہ جناب امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ وَأَلْقَى رِدَاءَهُ، اپنی ابا گرائی، وَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى جَرَاحَتِهِ، اور اپنے ہاتھ کو پھیرا، کہا یہ وہ زخم ہے احد کے، دیکھ. خوب رکھیے گا، توجہ کیجیے گا. جناب امیر کی یہ عادت ہی نہیں تھی کہ اپنے زخم کسی کو دکھائیں کہ میں نے یہ کام کیا. لیکن یہاں پر وصایت کا مسئلہ ہے، یہاں پر امامت کا مسئلہ ہے، یہاں پر توریت کے ساتھ اپنے کردار کو جوڑنا ہے. یہاں پر ذات علی ابن ابی طالب اپنی حقانیت کو، ذات کی حقانیت، بلکہ جبکہ بات یہ غلط ہے سمجھانے کے لیے کہ ذات علی ابن ابی طالب میں سوائے امامت اور ولایت اور وصایت کے کچھ نہیں ہے. لیکن کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ ایک طرف یہ جو مولانا خود فرمائے بغیر تزکیۃ منی لنفسی، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا بلکہ میرے الفاظ ہیں اب یہ، کیونکہ یہاں پر رسالت کا مرحلہ ہے. تو چاہتا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی اور میرے سگے بھائی، جو کہ رسول خدا نے مواخات کیا، میرے اپنے بھائی کی حقانیت کو تولے اور جانچے. لہٰذا آج وہ مرحلہ ہے کہ القى رداءه، اپنی ابا کو گرایا اور بدن مطہر پر جہاں جہاں زخم لگے تھے اپنے ہاتھوں کو پھیرا، کہا یہ احد کے زخم ہیں. لہٰذا یہ جناب امیر نے اس کے بعد پھر یہ جو مرحلہ آیا، اس کے بعد چوتھا مرحلہ تھا یہ. اور پھر مجھے فرمایا کہ مجھے وہ ثواب ملا جو کہ پروردگار عالم نے ثواب دیا. الیس کذالک، ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ اپنے اصحاب سے پوچھا، کہا بلا یا امیر المومنین،
جی بالکل ایسا ہی تھا. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ پانچواں امتحان میرا جنگ خندق میں تھا. جنگ خندق کے اندر تمام کے تمام کفار مل کر آئے تھے اور پھر اقامت علی الخندق محاصرۃ لنا، خندق کے اس طرف ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا. وہ ہم کو کمزور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو طاقتور. جناب امیر فرما رہے ہیں اور رسول خدا ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، انہوں نے نہیں مانی. اور اس کے بعد وفارسها وفارس العرب یومئذ عمرو بن عبد ود، عرب کا بڑا پہلوان، عرب کا سب سے بڑا پہلوان اور ان کے لشکر کا بھی سب سے بڑا پہلوان وہ ان کے درمیان تھا. یہدر کالبعیر المغتلم، وہ اس طرح سے، اردو کا ایک لفظ ہے کہ ہن ہن کے آ رہا تھا اور اس طرح سے خرخراہٹ اس کے ہونٹوں سے بلند تھی طیش اور غصے کی وجہ سے، جیسے اونٹ طیش اور غضب کے حالت میں اپنے ہونٹوں کو پھڑپھڑائے. سرکار دو باتیں سن لیجئے، سب سے بڑا بہادر ہے اور غصے کی وجہ سے منہ سے اس کے جھاگ نکل رہے ہیں، ناک سے اس کے ہوا نکل رہی ہے اور غصے کی حالت میں وہ سانسیں لے رہا ہے. تو یہاں پر اگر کوئی جائے اس کے مقابلے پر، ابھی لڑائی شروع نہ ہو لیکن اتنا بڑا بہادر ہے، اس انداز سے آ رہا ہے، میں کیسے جاؤں لڑنے کے لیے؟ فرمایا یہدر کالبعیر المغتلم، وہ اونٹ کے جس کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے ہوں اور منہ سے پھین نکل رہا اور جھاگ غصے اور طیش کی وجہ سے اس طرح سے وہ آیا. یدعو الی البراز ویرتجز ویخطر برمحہ مرۃ وبالسیفہ مرۃ، رجس پڑتا ہوا آیا تھا، گھوڑا دوڑا رہا تھا ہمارے ارد گرد، کبھی نیزہ دکھاتا تھا کبھی تلوار. لا یقدم علیہ مقدم، کسی کوئی قدم اٹھا کر اس کی طرف نہیں گیا. ولا یطمع فی طامع، کسی کے دل میں خواہش بھی نہیں آئی کہ اس سے لڑ لوں. ولا حمیت تحیجہ ولا بصیرت تشجعہ، نہ کسی میں اتنی بصیرت تھی کہ جو اس کو بہادری پر اکساتی اور نہ کسی میں اتنی حمیت تھی کہ جو خیمے سے باہر لے کر جاتی. فانہزنی رسول اللہ، میں کھڑا کیا مجھے رسول اللہ نے، وعممنی بیدہ، اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. وآتا، اب دیکھیں شان امیر المومنین دیکھیے گا، وآتانی سیفہ ھذا، یہ تلوار دی مجھے. یہ میں نے کیوں کیا؟ یہ میں نے کیوں کیا؟ مجھے حق ہے کرنے کا؟ نہیں، حجت خدا کی جانب فعل کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی. شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے لکھا ہے وضرب بیدہ الی ذی الفقار، ذوالفقار کو تھپتھپایا، یہ تلوار دی تھی اپنے ہاتھ سے، امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا تھا. اور جب میں گیا ہوں نا عمرو بن عبد ود سے لڑنے کے لیے، وَنِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَوَاكٍ إِشْفَاقًا عَلَيَّ، اور جو مدینے کی خواتین کچھ لشکر میں تھیں جو دیکھ رہی تھیں مجھے دور سے، ان کے گریے کی آوازیں بلند تھی کہ آج علی کا آخری دن ہے. عورتیں رو رہی ہیں، پیروں میں کپ کپاہٹ نہیں آئی سرکار. اور روایت کے الفاظ ہیں فَخَرَجَ إِلَيْهِ هَرْوَلَةً، کپ کپاتے ہوئے قدموں کے ساتھ نہیں گئے، قدم جما کر بھی نہیں گئے، دوڑتے ہوئے گئے. لہٰذا میں پورا رجز نہیں پڑھوں گا، بس ایک شعر پڑھوں گا. لقد بحیت من النداء هل من مبارز، عمرو بن عبد ود کہہ رہا میرا گلا بیٹھ گیا چیخ چیخ کے، کوئی ہے تو نکلے. علی نکلے یہ کہتے ہوئے لا تعجلن لقد اتاک صوت مجیبک غیر عاجزی، جلدی مت کر تیری آواز پر جواب دینے والا آ رہا ہے. کس کے سامنے گئے؟ ہونٹ پھڑ پھڑا رہے ہیں، منہ سے پھین نکل رہا ہے. علی جا رہے ہیں، ذرا دیکھ کے جائیے گا، 1000 سواروں پر بھاری ہے. میں کیا بات کروں اس کے اوپر اب. پھر اس کے بعد خواتین رو رہی ہیں، مولا نے مقابلہ کیا. وَضَرَبَنِي هَذِهِ الضَّرْبَةَ، اور عمرو بن عبد ود نے مجھے ایک ضربت لگائی. وَأَشَارَ وَأَوْمَى بِيَدِهِ لَحَامَّتِهِ، اور اپنے ہاتھ سے سر مبارک کی جانب اشارہ کیا، یہ وہ ضربت ہے جو عمرو بن عبد ود نے مجھے لگائی. اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام لشکروں کو شکست ہوئی. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ جی امیر المومنین ایسا ہی تھا. وَأَمَّا السَّادِسَةُ، چھٹا امتحان کب ہوا؟ فرمایا یا اخل یہود، اے میرے یہودی بھائی. اس کا ترجمہ اب میں سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے. اے یہودیوں کے بھائی، اے یہودی بھائی، جو بھی آپ کہیے. فَإِنَّا وَرَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَدِينَةَ أَصْحَابِكَ، اب اس کے بعد چھٹا امتحان وہ ہوا جب ہم تیری قوم کے شہر کی طرف بڑھے، خیبر. وہاں پر بڑا عجیب، تمام کے تمام لوگ موجود تھے. اس کے بعد اصحاب گئے جنگ کرنے کے لیے، کچھ شہید ہوئے، کچھ واپس لوٹ آئے.
حتی اذا احمرت الحدق، آنکھوں میں خون اتر آیا، جنگ اتنی شدید ہوئی، جنگ کے شعلے بڑھ کے. وَدُعِيتُ إِلَى النِّضَالِ، مجھے بلایا گیا جنگ کے لیے. وَأَهَمَّتْ كُلُّ أَمْرٍ نَفْسَهُ، ہر شخص پریشان تھا کہ کیا کرے. میں بہت جلدی جلدی آسان ترجمہ کر رہا ہوں. وَالْتَفَتَ بَعْضُ أَصْحَابِي إِلَى بَعْضٍ وَكُلٌّ يَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ انْهَزْ، ہر شخص دوسرے کی طرف دیکھا تھا. جنگ میں ایک مرحلہ خیبر میں ایسا آ گیا. فَأَنْهَزَنِي رسول اللہ، یہاں پر بھی رسول خدا نے مجھے کھڑا کیا. اور کوئی بھی گھڑ سوار میرے سامنے آتا تھا، وَلَا يَثْبُتُ لِفَارِسٍ إِلَّا طَحِنْتُهُ ثُمَّ شَدَّدْتُ عَلَيْهِمْ شِدَّةَ اللَّيْثِ عَلَى فَرِيسَتِهِ. کوئی بھی جو میرے سامنے آیا نا، میں نے اس کو اپنی تلوار سے واصل عدم کیا. شَدَّدْتُ عَلَيْهِمْ شِدَّةَ اللَّيْثِ عَلَى فَرِيسَتِهِ، اور میں اس طرح سے جنگ لڑ رہا تھا جس طرح سے شیر اپنے شکار کو دبوچتا ہے. حتی ادخلتہم جوف مدینتہم مسددا علیہم، میں نے اتنا مار مار کے دھکیلا ان کو کہ یہ دوبارہ اپنے شہر میں چلے گئے. فاختلعت باب حصنہم بیدی، اور پھر قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکیلے اکھیڑا. قلعے کا دروازہ میں نے اپنے ہاتھ سے اکیلے اکھیڑا. حتی دخلت علیہم مدینتہم وحدی، اور اکیلا قلعے میں داخل ہوا. قلعے میں تو حملہ کر سکتے ہیں، قلعے میں تو تیر آ سکتے ہیں چھپ کر مورچوں سے، کوٹھوں پر سے، چھتوں پر سے، چلمن سے، دریچوں سے جو مورچے بنے وہاں سے. تو اکیلے دروازہ اکھیڑا، اکیلا قلعے میں داخل ہوا. آپ سمجھے نہیں سرکار، اب تو علی چلے گئے قلعے میں، اب تو تشریف لے آئیے. فرمایا اچھا مدد کس نے کی؟ 40 آدمی دروازے کو نہیں اکھیڑ سکتے تھے. ابن ابی الحدید نے یہاں پر کہا یا قالع الباب الذی انہزھا، اے علی تو وہ دروازہ اکھیڑ کر بیٹھا ہوا ہے. عجزت عن حزھا اکف 40 و 40، 44 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے. علی تو وہ ہے جو 4 انگلیوں سے اکھیڑ لیا دروازے کو. لہذا امیر المومنین نے کہا اکیلا. فرمایا نہیں اکیلا نہیں، ایک اور بھی تھا میرے ساتھ. وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ الم یکن لی فیہا معاون، میرا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا الا اللہ وحدہ، ایک خدا تھا بس. تو فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل قلعتها بقوت رحمانیہ، میں نے کب اپنے ہاتھوں کی طاقت سے دروازہ خیبر اکھیڑا؟ میں نے رحمان کی طاقت سے اکھیڑا. اب آپ کی سمجھ میں آیا خطبہ فتح میں بی بی کا یہ جملہ جب بی بی نے آیت پڑھی تھی کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی مشرکوں نے کفار نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا خدا نے خود بجھایا. خدا نہ وہاں سے آتا تھا نہ یہاں سے، بھیجتا تھا کس کو؟ جب بھی آگ کو بجھایا جاتا ہے ہاتھ سے بجھایا جاتا ہے. اگر بی بی خدا کی طرف نسبت دے رہی ہیں کہ خدا نے آگ کو بجھایا، تو خدا تو نے اپنے کون سے ہاتھ کو بجھایا؟ کون سے ہاتھ کے ذریعے آگ کو بجھایا؟ آواز آئے گی اسی کے ذریعے کہ جس کا چہرہ میرا چہرہ ہے، جس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، جس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جس کا ہر کام خدا کی مرضی سے. اتنا دل کو سکون مل رہا ہے کہ آپ اتنی خوش مجلس کو اتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہ مولا کے الفاظ ہیں، لیکن واقعاً ان آپ کی ماؤں کو اور باپوں کو خدا سلامت رکھیا کریں اور چلے گئے تو ان پہ ڈھیروں رحمتیں نازل کرے. یہ آپ کے گھر کی تربیت ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ رہے مولانا حدیثیں پڑھ رہے ہیں. یعنی واقعاً مجھے سکون مل رہا ہے مجلس پڑھ کے کہ آپ لوگ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں جناب امیر مومنین اپنے امتحان گنوا رہے ہیں. فرمایا اما السابعہ، زندگی میں ہونے والا امتحان، سورہ برات. جبریل آئے، کہا کہ یہ سورہ لے کے جاؤ، بسم اللہ کے بغیر سورہ، آذان من اللہ، اعلان ہے یہ، اللہ بیزار ہے، رسول بیزار ہے مشرکین سے. دیکھو اب وہ تمام حرکتیں مت کرنا، مختصر الفاظ میں، اور اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تم نے یہ حرکتیں کی غلط سلط تو ہم پھر تمہیں سبق سکھائیں گے. آسان ترجمہ بڑے آسان الفاظ میں فرمایا. اور اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو جناب جبرائیل آئے اور پھر کسی کو بھیجا. جبرائیل آئے، یا محمد لا یؤدی عنک الا انت اور رجل منک، محمد آپ سورہ برات ہر کوئی نہ لے کے جائے، یا آپ لے کے جائیے یا آپ ہی کا کوئی شخص، آپ ہی کی ذات والا. جبرائیل نے تو نہیں کہا تھا کہ کس کو لے کے جائیے، کہا علی تم آؤ. ایک ہی شخص ہے کہ جو رسول سے ہے، رسول اس سے ہیں. فانبأنی رسول اللہ، رسول خدا نے خبر دی کہ علی دیکھو مسئلہ یہ ہو، یا میں جاؤں یا تم جاؤ یا مجھ سے کوئی شخص. سرکار رک جائیے. یہ جناب واقعاً کوئی کہتا ہے جناب اصلاً انسانی سطح پر جو جناب امیر کا اخلاص ہے نا،
اس کسی ماں نے آج تک وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو اس تک پہنچ سکے انسانی سطح پر. کہا یا رسول اللہ 6 امتحان تو دے چکا ہوں ہجرت کی رات بستر پہ. جبریل سے کہیے یا رسول اللہ 2 نواسے آپ کے ہیں, بیٹی بیوہ ہو سکتی ہے. نہ رسول کو فکر اس بات کی نہ علی کو. ایک شخص, میں یہ مضحکے کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ حقیقت سے نزدیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک شخص زندگی سے تنگ آیا ہوا ہو, کہے کہ چلو شہید ہو کے مر جائیں گے, جنت میں پہنچ جائیں گے. گھر ایسا ہے کہ جس کو ملائکہ دیکھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں. گھر میں زوجہ ایسی ہے کہ جو طہارت کی آخری منزل پر, بچے ایسے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے. وہ گھر جہاں خدا کی اطاعت اور ہدایت کا مرکز. یہ شخص, کیونکہ دیکھیے ہمیں اپنے بچوں کو جدید زندگی کے لیے تیار کرنا ہے. میرے بچے سنیں یہ کہ علی ابن ابی طالب سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار نہیں ہے جو ہر مقام پر تلوار لے کر چلا جائے. انتہائی کود اور کام لیول پر ہے. علی ابن ابی طالب کے ذہن میں مکمل سکون ہے. کہا کہ یا علی یا میں یا تم. کہا دیجئے یا رسول اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں ہجرت کی رات آپ کے بستر پر سویا تھا, میرے باپ نے اتنی خدمت کی, ماں نے اتنی خدمت کی, ہم بھوکے رہتے تھے. یا رسول اللہ ایک آخری کسی کو بھیج دیجئے. علی ابن ابی طالب کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا. مولانا آپ کو کیسے پتا؟ اگر دل میں خیال آیا ہوتا تو جو خدا علام الغیوب ہے وہ نہ کہتا. کہا. اس کے بعد اس سے پہلے رسول خدا نے خطبہ دیا ایک خود مختصر سا طویل. فَكُلُّهُمْ يَرَى التَّثَاقُلَ مِنْ فِيهِ. خدا رسول خدا نے فرمایا دیکھو سورہ برات کون لے کر جائے گا؟ سب میں دیکھا تساقل. تساقل یعنی کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے پہ تیار نہیں ہے. پھر کسی بندہ خدا کو اللہ کے بندے کو منتخب کیا تو بھائی ان کو دیا, وہ لے کے گئے. اب اللہ نے کہا کہ نہیں تم سے جائے گا, تمہارے میں سے کوئی جائے گا. تو علی کو بلایا. جب علی کو بلایا تو اب جناب امیر کیا فرما رہے ہیں؟ میں اتیت مکہ, اے یہودی بھائی میں مکہ گیا. من قد عرفتم, تم مکے والوں کو جانتے ہو. لیس منہم احد, ان میں سے اس وقت ایک بھی شخص ایسا مکے میں نہ تھا. لو قدر ان یضع علی کل جبل منی اربا لفعل, اگر اس کو کوئی کہتے نا کہ اپنے بیوی کو قربان کر دے, بچوں کو قربان کر دے, اپنے گھر والوں کو تم قربان کر دو, مال دے دو اپنا, اس کے بدلے میں ہم علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکے کے پہاڑوں پر پھیلا دیں گے. اتنی نفرت تھی مجھ سے کہ وہ یہ کر دیتا. کہا میری بیوی مر جائے, بچے مر جائیں, آل اولاد اہل و عیال ماں باپ مر جائیں, گھر دے دوں, مال دے دوں, علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. فرمایا کہ قدر لیس منہم احد, ہر شخص کے جذبات یہ تھے. ولو قدر, اگر طاقت ہوتی, ان یضع علی کل جبل منی اربا لفعل. اربن یعنی میرا ٹکڑا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے علی کے پھیلا دو مکے کے پہاڑوں پر. ولو ان یبذل فی ذلک نفسہ اہلہ والدہ, اپنے ماں باپ گھر بار سب کی قربانی دے دیتا. علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, اتنی نفرت ہے علی سے. فبلغتہم رسالۃ النبی, اس حال میں رسول کا خط پہنچایا ہے. وقرأت علیہم کتابہ, اور اس حال میں رسول خدا کا خط پڑھا ہے. فکلہم یلقانی بالتہدد والوعید ویبدی لی البغضاء, سب کے سب مجھے دھمکیاں دے رہے تھے, سب ڈرا رہے تھے, اور سب اپنی دشمنیوں کا اظہار کر رہے تھے. فکان منی فی ذلک ما قد رأیتم, تم نے دیکھا جو واقعہ ہوا, میں کتنے سکون سے گیا, ہر شخص میرا دشمن تھا. الیس ذلک کلہ, اس طرح سے نہیں ہوا تھا یہ؟ سب نے کہا بلا یا امیر المومنین, بالکل اسی طرح سے ہوا تھا. یا اخل یہود فرمایا ہذہ المواطن التی امتحن اللہ, یہ وہ 7 امتحان تھے جو خدا نے مجھ سے لیے. کب لیے, کس طرح سے لیے؟ زندگی میں. اور وہ 7 امتحان جو رسول خدا کے جانے کے بعد ہیں, کہا کہ گنائے 6واں امتحان, کہا کہ اما السابعہ, فرمایا کہ میں نے نہروان کا واقعہ بتایا, مختلف جنگوں کا واقعہ بتایا, اور پھر فرمایا کہ بقیت الاخری واوشک بہا فکان قد, اور 7واں امتحان رہتا ہے یعنی 14واں, اور وہ بھی بہت جلد واقع ہونے والا ہے. جب یہ سنا تو اصحاب امیر المومنین نے گریہ فرمایا. وبکا رأس الیہود, یہودی جو عالم تورات تھا اس نے بھی گریہ کیا. اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے کہ محمد کا وسیع کس طرح سے مارا جائے گا. اور لوگوں نے کہا یا امیر المومنین ہم کو بتائیے کیا ہوگا؟ فرمایا ان تخذب ہذہ من ہذہ,